الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت شاید 100 سال کی عمر کا نہیں ہوگا، اور 120 سال یا 116 سال کی عمر کا جوڑا تو بہرحال آپ نے شاید دیکھا بھی نہ۔ 100 سال کی عمر کی عورت ہو یا 100 سال کی عمر کا مرد ہو اور 90 سال کی عمر کی عورت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے اس عمر میں، آپ تصور کریں انسان کی کیا کیفیت ہوگی اور انسان کیا سوچ رہا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے، تو اس وقت بعض روایات کے مطابق سیدنا ابراہیم کی عمر 120 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر اس وقت 116 سال تھی۔ حضرت سارہ عجوز یعنی بچہ جننے سے عاجز تھی، اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ ہے عقیم، جس طرح بانجھ کوئی ہوتا ہے وہ بانجھ بھی تھی، یعنی 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خاتون کو نہ بیٹا دیا تھا نہ بیٹی دی تھی، کوئی امید بھی نہیں تھی بیٹے کی اور بیٹی کی، اسی عالم میں جب اللہ کے فرشتوں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، تو کھڑی ہوئی اس محترم خاتون نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قالت یا ویلتا، ہائے میں مر گئی، جس طرح کہتے ہیں ہائے میری بد نصیبی، ہائے میں مر گئی، تعجب کی وجہ سے اس نے کہا انا آلد، اس وقت میں جنوں گی، وانا عجوز، جبکہ میں تو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے خاوند جو ہیں جو سامنے تشریف رکھتے تھے یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کرے گا، اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائیں گے، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس حیرت کو دیکھ کر وہ پریشان ہوگی، اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے یہ بات کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ان عجائبات کو پہلے دن سے دیکھتے رہے ہوں، پھر بھی کوئی عجوبہ سامنے آتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی رحمتیں تھیں۔ کبھی کوئی آگ کے چخے میں جلتا ہوئے بھی بچا ہے، اللہ نے اس کو بچا لیا تھا، اور اس کا مشاہدہ حضرت سارہ کر چکی تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے کتنے واقعات تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ تو یہاں حیرت کی وجہ سے انہوں نے اپنے سر کو جس طرح کہتے ہیں نا پیٹ لیا، حیرانی کی وجہ سے۔ اللہ کی قدرت سے انکار یہاں نہیں ہے، بلکہ حیرت ہے کہ اللہ اس عمر میں مجھے اولاد عطا کرے گا، جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر مجھ سے زیادہ بوڑھے نظر آتے ہیں۔ تو ھذا شیء عجیب کہنے لگی، ان ھذا شیء، یہ تو بڑی عجیب چیز ہو گئی، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ وقالوا اتعجبین من امر اللہ، تو فرشتوں نے کہا اللہ کی بندی، تو اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی اس تقدیر پر تعجب کرتی ہے، تیرے اس تعجب پر تعجب ہے۔ پہلے دن سے تو خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر کے اوپر نازل ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے،
برکت کس کو کہتے ہیں جی؟ جس کے بظاہر اسباب نظر نہ آئیں لیکن نتائج بہت اچھے ہوں۔ ایک آدمی کا کھانا ہے، 10 آدمیوں نے کھا لیا ہے، کھانا تو ایک آدمی کا نظر آ رہا تھا، کہتے ہیں اس میں برکت پڑ گئی جی۔ جو چیز انہونی ہو جائے یہ برکت ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، کالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبینا، تو تعجب کرتی ہے، اور تو تعجب کرتی ہے اس بات پر، من امر اللہ، کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اور ورحمت اللہ، اور اللہ کی تو رحمتیں ہیں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، تم پر، اہل بیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور پہلے دن سے نازل ہو رہی ہے، اور آج دن تک جاری ہے۔ آپ کی نماز کوئی نماز نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک آپ کما صلیت علی ابراہیم، کما بارکت علی ابراہیم، جب تک آپ نہیں پڑھتے اس وقت تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو مسلسل اللہ اس گھرانے کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صرف حضرت فاطمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور دوسرے اہل بیت نہیں ہیں، بھئی گھر والی اگر اہل بیت نہیں ہے تو اور کون اہل بیت؟ اور یہ قرآن مجید کی دلیل ہے، یا اہل بیت حضرت سارہ، آپ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اہل بیت ہیں، آپ اہل بیت ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں، نبی کی بیویاں جتنی بھی ہیں، سب سے پہلے اہل بیت کی مستحق وہی ہے۔ قرآن مجید کی یہ دلیل قطعی دلیل ہے۔ یہاں آ کر بڑے بڑے شیعہ علماء بھی بالکل چپ ہو گئے ہیں، یا انہوں نے ایسی ڈنڈی ماری ہے کہ بعد میں آج کل کے تفسیر لکھنے والے اپنے اسلاف کی اس تصویر کو نقل بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا صرف اہل بیت حضرت علی ہیں اور حضرت فاطمہ ہے، اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد جو ہے وہ صرف اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کو وہ اہل بیت قرار نہیں دیتے۔ تو یہاں قرآن حکیم کی دلیل ہے، دیکھیں لفظ بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہیں اہل بیت پر، اور انہو حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی بزرگی والا ہے، وہ جس کو عطا کرے۔ جی، تو یہاں ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے غیر نبی سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تو نبی نہیں تھی، تو ان کے ساتھ بھی فرشتوں نے خطاب کیا، اور ان کے ساتھ بھی فرشتوں نے باتیں کی۔ اور یہ تعجب کبھی کبھی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو قالت، اس نے کہا، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے اللہ مجھے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، کسی آدمی نے مجھے چھوا نہیں، نہ میری شادی ہوئی، نہ میرا نکاح ہوا، مجھے بیٹا ہوگا۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو اس طرح پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حمد والے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے تعریف والے ہیں، مجد، اور اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، ایسی شان جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ عمر ہو، جوان ہو، اسباب ہوں، وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہم صلی علی